الحاکمین کی ذات اطہر کے لیے تمام تر حمد و ثناء اور اس کے رسول مقبول ہم سب کے رہبر و رہنما ملجا و مأوا ہم سب کے لیے باعث رحمت جناب سید کائنات سید الانبیاء والمرسلین محبوبنا و موجودنا و اعلانا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کی ازواج پر، آپ کے والدین پر، آپ کی اہل و عترت پر اور آپ کے پاک صحابہ پر اللہ کی طرف سے درود و سلام کا نزول ہو اور ہماری طرف سے ان کے لیے بلندی درجات کی دعائیں۔ خدا تعالیٰ جل جلالہ کا یہ مجھ پہ آپ سب پہ بڑا ہی کرم ہے کہ ہمیں آج پھر اللہ کریم نے یہ موقع فراہم کیا، ہم پھر مالک ارض و سما کے اس پاکیزہ دن میں جس کو اللہ احکام الحاکمین نے سید الایام کہا، سارے دنوں کا سردار، اور رسول کریم علیہ السلام نے جمعہ کے دن کو اپنی امت کے لیے عید کا دن قرار دیا۔ تو اس خوش قسمتی والے دن میں ہم اللہ کے گھر میں اللہ کے فضل سے حاضر ہیں۔ اللہ کریم مجھے آپ سب کو یہ عنایات ساری زندگی عطا فرمائے رکھے کہ ہم زندگی کی آخری سانس تک اللہ احکام الحاکمین کے حضور سربسجود ہونے کے لیے مسجد تک پہنچتے رہیں۔ سورۃ الانعام 7واں پارہ ہے۔ ہم نے پچھلے سبق میں سورہ انعام کی پہلی 6 آیات جو ہیں ان کو پڑھا تھا، اور آج انشاءاللہ سبق کو آگے بڑھائیں گے، اور سورۃ الانعام کا آج دوسرا سبق ہے ہمارا، آیت نمبر 7 سے شروع ہوگا۔ خدا بزرگ و برتر جل جلالہ کے جتنے بھی رسول آئے سب کو لوگوں نے جھٹلایا، سب کی تکذیب کی، حتیٰ کہ جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے آپ کو اللہ کے ایک ایسے نبی بھی پتہ چلیں گے جن کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ اللہ نے پوری زمین پر ان کو راج عطا کیا، ہواؤں پر، شیاطین پر، جنات پر، ہر چیز اللہ نے ان کے قبضہ و قدرت میں دی۔ اتنے جلیل القدر رب تعالیٰ جل جلالہ کے نبی، اور اللہ کا ان پر اتنا بڑا انعام رہا ہے، جب چاہتے جنات کو بیڑیاں ڈال دیتے، جب چاہتے آزاد فرما دیتے، شیاطین کو ان سے بھی کام لیتے، ان کو بھی وہ بیڑیاں ڈال دیتے، ان کی قید میں تھے سارے۔ ہواؤں کو حکم دیتے، ہوائیں رخ تبدیل کر لیتی، بارش برسنے کا حکم دیتے، بارش برس جاتی، زمین ان کے قبضہ و قدرت میں اللہ نے کر دی، پوری روئے زمین پر اللہ نے ان کو بادشاہت عطا کی۔ اس کے باوجود سب نے ان کو بھی نہیں سچا مانا، انہیں بھی جھٹلایا گیا۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو دیکھ لیں، فرعون کا دربار ہے، سب کے سامنے آپ نے معجزہ دکھایا، انہوں نے رسیوں کے سام بنائے، اور آپ نے اپنے عصا کا، ڈنڈے کا سام بنایا، سب کو نگل گیا، اتنا بڑا معجزہ، پھر بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ اسی طرح ہمارے پیارے آقا و مولا سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لائے، آپ کو بھی کچھ لوگوں نے مانا، کچھ لوگوں نے انکار کیا، اور جو انکار کرنے والے تھے ان میں مشرکین تھے جو عرصہ دراز سے بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کو اپنا ہادی و رہبر اور خدا مانتے تھے، اور کچھ جنہوں نے انکار کیا وہ یہودی تھے۔ پھر یہودیوں میں 2 گروہ تھے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا، ایک حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے والا۔ پھر عیسائی تھے
جن کو قرآن کریم نے نصارہ کہا ہے۔ تو نصرانی جو ہیں وہ ان کے اندر بھی ایسے ہی تھا۔ ان میں ایک گروہ ایسا تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتا تھا، اور حضرت سیدہ مریم کو اللہ کی ایک واسطے سے بیوی مانتے تھے۔ تو وہ عیسائی جو تھے ان میں بھی فرقے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پوری کائنات کے لیے رسول بن کر آئے۔ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، میں اللہ کی ساری مخلوق کے لیے رسول بن کر آیا۔ اور اللہ نے خود نبی پاک علیہ السلام سے اعلان بھی کروایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب آپ اعلان کیجئے کہ لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اس کے باوجود بھی لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام کی مکمل اطاعت اور حضور علیہ السلام کو سب گروہوں نے نہیں مانا۔ اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہیں۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ کسی ایک سوچ کو فالو نہیں کیا جاتا، میں کہتا ہوں کہ میں سچ بول رہا ہوں، سارے میری بات کیوں نہیں مان رہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرا سچ سچ نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، اس سے بڑی سچائی کوئی نہیں کائنات میں۔ سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ سب سے بڑا سچ یہ ہے، اگر کچھ لوگ اس کا انکار کریں تو ان کی اپنی بدبختی ہے۔ سچ بولنے والا سچ بول رہا ہے۔ اسی طرح رسول کریم علیہ السلام اور اللہ کے سارے نبی جو تشریف لے کر آئے، جن کو اللہ نے مبعوث فرمایا، وہ سچ بولتے رہے۔ آگے زمین کا اپنا مقدر ہے کہ وہ بارش سے کیسا فیض لیتی ہے۔ بارش کلراٹھی زمین کے اوپر پڑتی ہے تو اس کا کلر، اس کا شور اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ زرخیز زمین پہ بارش پڑتی ہے تو اس کی زرخیزی بڑھ جاتی ہے۔ بارش ایک ہی ہے جو اوپر سے آ رہی ہے، آگے زمین کا اپنا مقدر ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول جو تشریف لے کر آئے، انہوں نے اللہ کی جو توحید کی دعوت دی، وہ توحید کی دعوت خالصتاً نور کی بارش کی طرح تھی۔ اب آگے سینوں کے اندر کچھ سینے بنجر تھے، کلر والے، شور والے تھے، ان کا شور بڑھا، ان کا کلر اور زیادہ ہوا، اور کچھ سینے جو تھے وہ ایمان والے تھے، ان کا ایمان بڑھا، انہوں نے ایمان کی لذت اور چاشنی جو ہے وہ محسوس کی، ان کا ایمان بڑھ گیا۔ تو کفار و مشرکین بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے معجزات طلب کرتے تھے، اور ان کو سب سے زیادہ شک نبی پاک علیہ السلام پر یہ تھا، نعوذ باللہ کہ یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، جادو کے ذریعے لوگوں کو قریب کرتا ہے، جادو کرتا ہے تو لوگ اس کے دین کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو پھر وہ معجزات عطا کیے کہ جو انہوں نے طلب کیے۔ جیسے انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، یہ مٹھی کے اندر کیا ہے یہ بتائیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی وہ جانوروں کو لے کر آ جاتے، کبھی پاگلوں کو لے کر آ جاتے، طرح طرح کے معجزات انہوں نے دیکھے۔ کبھی کوئی یہ کہتا کہ وہ درخت چل کے آئے، آ کر آپ کا کلمہ پڑھے، شہادت دے، پھر میں آپ کی شہادت دوں گا۔ ایک یہودی آیا، اس نے آ کر ایک گو جو ہے، گو مری ہوئی گو، وہ رسول کریم علیہ السلام کے سامنے پھینک دی۔ اس نے کہا یہ مردہ گو جو ہے یہ آپ کی شہادت دے، پھر میں آپ کا کلمہ پڑھوں گا۔ اس طرح کے معجزات انہوں نے طلب کیے، نبی پاک علیہ السلام نے پیش کیے، اس کے باوجود وہ نہ مانے، کیونکہ زمین کا، ان کے جو دلوں کی زمین تھی اس کا اپنا مقدر تھا۔ اب آج کی جو آیت نمبر 7 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ایک وجہ بیان کر رہا ہے، وہ سنیے گا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اتنے معجزات دیے پھر بھی وہ کیوں نہیں مانے۔ اللہ کریم فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔
اللہ فرماتا ہے محبوب وہ کتاب کے متعلق باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کتاب محمد اپنی طرف سے نعوذ باللہ ہمیں سنا رہا ہے، اللہ کا کلام نازل کوئی نہیں ہو رہا۔ وہ رسول کریم علیہ السلام سے اس کتاب کے متعلق بھی شکوک و شبہات کا شکار تھے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب اگر ہم آپ پر یہ کتاب قرآن کاغذ پر لکھا ہوا بھی نازل کر دیتے، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ اگر ہم نازل کرتے آپ پر کتاباً یہ کتاب فی قرطاسٍ کاغذ کے اندر، کاغذ پر لکھ کے اگر یہ آپ پر نازل کرتے، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ اور یہ مشرکین یہ یہودی یہ اس کو چھو بھی لیتے اپنے ہاتھ سے، پکڑ کے دیکھ بھی لیتے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ان ھذا الا سحر مبین ہاتھ سے پکڑ کے دیکھ بھی لیتے چھو بھی لیتے کہ یہ کتاب واقعی لکھی ہوئی نازل ہوئی ہے، اس کے باوجود یہ کافر پتہ کیا کہتے، یہ کافر کہتے یہ تو کھلا جادو ہے۔ انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا تھا، اگر لکھی ہوئی بھی نازل کر دیتے۔ گویا رب ذوالجلال کفار کے دلوں میں، یہود و نصارہ کے دلوں میں چھپا ہوا بغض اللہ کے علم میں ہے۔ رب تعالیٰ جل جلالہ یہ ان کی آنے والی نسلیں یہ ان کا جو دل تھا اللہ نے اس کی حالت کو سامنے رکھ دیا اپنے محبوب پاک علیہ السلام کے کہ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ چھونے کے بعد بھی، ہاتھ لگا کر دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے کہنا تھا نہیں جادو ہے یہ۔ ایسے کافر تھے وہ کہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود اور پھر اگر وہ آپ پر ایمان لانے کی کوشش کریں گے تو وہ پھر ایک تقاضا رکھیں گے، کیا؟ اچھا انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے کہا اچھا یہ کتاب جو آپ کے پاس آ رہی ہے ہم مان لیں گے کہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ہماری ایک شرط ہے، 4 فرشتے ساتھ آئیں، 4 فرشتے ساتھ آئیں، اور ساتھ پتہ کیسے آئیں؟ مرد کی شکل میں آئیں، پھر مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو یہ ان کے بارے میں بات بتائی کہ وقالو انہوں نے کہا لولا انزل علیہ ملک کہ اس رسول پر فرشتہ نازل کیوں نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھتے نہیں تھے نا۔ تو انہوں نے کہا ایک اعتراض اب یہ رکھ دیا کہ فرشتہ کیوں نہیں آتا، جب کتاب آتی ہے فرشتے کو تو ہم نہیں دیکھتے، کتاب تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب تو سنا دیتے ہیں کہ یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، فرشتہ ہم نہیں دیکھتے، یا تو پھر فرشتہ بھی نازل ہو مرد کی شکل میں۔ ولو انزلنا ملکا اللہ فرماتا ہے اگر ہم فرشتہ نازل کرتے لقضی الامر تو ان کا کام ہو جاتا، اگر ہم فرشتہ بھیجتے پھر ان کا کام ہو جاتا، ثم لا ینظرون پھر ان کو مہلت نہ دی جاتی۔ جب اللہ فرشتہ بھیجتا ہے نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ سن لیجئے حدیث پاک ہے، اگر کفار فرشتے کو اس کی اصلی حالت میں دیکھ لیتے تو فوراً مر جاتے، برداشت ہی نہ کر سکتے۔ تو اللہ کریم فرما رہا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا اگر ہم فرشتے کو بھیجتے لَقُضِيَ الْأَمْرُ ان کا کام پورا ہو چکا ہوتا، ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ اس کے اندر ایک اور بھی تفسیر ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بھی قوم کو جتنے بھی نبی اور رسول آئے ان کی قوموں نے جب معجزات طلب کیے، اللہ نے ان کو وہ آیت دے دی، معجزہ دکھا دیا، اس کے بعد جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ نے پھر ان پہ عذاب ہی نازل کیا ہے، ان کو پھر چھوڑا نہیں اللہ تعالیٰ نے۔ سابقہ جتنی بھی امتیں تھیں، یہاں بھی رب ذوالجلال یہی فرما رہا ہے اگر فرشتہ ہم بھیج دیتے انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا تھا، لقضی الامر پھر ان کا کام ہو جانا تھا، ثم لا ینظرون پھر ان کو مہلت نہیں ملنی تھی۔ اللہ نے فرشتہ کیوں نہیں بھیجا
کیا اللہ فرشتہ بھیجنے پر قادر نہیں تھا؟ یقیناً اللہ فرشتہ بھیج سکتا تھا، مرد کی شکل میں ان کو دکھانے کے لیے، جیسا کہ آپ نے متعدد بار یہ روایتیں سنی ہیں کہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت دحیہ کلبی، بڑے خوبصورت صحابی، ان کی شکل میں جبریل امین متعدد بار رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، صحابہ نے دیکھا ہے، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ اللہ قادر ہے اس بات پر کہ رب ذوالجلال فرشتوں کو بھیجے، مردوں کی شکل میں بھیجے، اللہ تو قادر ہے، لیکن رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اگر ہم بھیج دیتے، انہوں نے پھر انکار کرنا تھا، جب انہوں نے انکار کرنا تھا ان پر سب پر عذاب آ جانا تھا، اور عذاب ہم دینا نہیں چاہتے کیونکہ آمنہ کا لال رہتا ہے، عذاب ہم نے ان کو دینا نہیں آسمان سے، غرق ان کو اب ہم نے کرنا نہیں کیونکہ یہ آمنہ کے لال کے ہمراہ رہتے ہیں تو چاہے ان کے دشمن، لیکن ان کی نگری میں تو رہتے ہیں نا، چاہے ان کے دشمن ہیں، تو محبوب کی نگری میں عذاب ہم نے بھیجنا کوئی نہیں، اس لیے رب ذوالجلال نے فرشتہ نہیں بھیجا قرآن کے ساتھ۔ ایک حکمت یہ بتائی گئی، اللہ کریم فرماتا ہے کہ اگر ہم فرشتہ بھیج دیتے، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اگر ہم، اچھا پھر وہ ایک اعتراض کا جواب ہے یہ، وہ کہتا ہے کہ اچھا اگر اللہ نے رسول بھیجنا ہی تھا تو فرشتہ بھیج دیتا، یہ ہم جیسا ہی انسان بھیج دیا ہم میں، فرشتہ بھیج دیتا، تو اللہ کریم فرماتا ہے تم نے پھر بھی راضی نہیں ہونا تھا، تم ہو ہی ایسی قوم کہ تم نے راضی پھر بھی نہیں ہونا تھا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اللہ کریم فرماتا ہے کہ اگر ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتے نا، پھر بھی ہم اس کو مردوں جیسی شکل ہی دے کے بھیجنی تھی۔ تم جو فرشتہ مانگ رہے ہو، تم جو کہتے ہو کہ فرشتہ بھیج دیتا اللہ، فرشتے کو میں بھیج دیتا تمہاری طرف رسول بنا کر، پھر بھی شکل تو میں نے اس کو مردوں والی دینی تھی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر ہم بھیجتے اس فرشتے کو رسول بنا کر، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو البتہ ہم اس کو رجل بنا کے بھیجتے، مرد ہی بنا کر بھیجتے۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور جب تم نے مرد کو دیکھنا تھا، حقیقت اس کی کیا ہونی تھی؟ فرشتہ، جب تم نے اس فرشتے کو مردانہ شکل و صورت میں دیکھنا تھا تو تم نے پھر وہی کہنا تھا، تمہیں پھر وہی اشتباہ، مشتبہ ہونا تھا تم پہ وہی چیز، تم نے کہنا تھا نہیں یہ تو ہم جیسا ہی ہے، تم نے پھر وہی کہنا تھا۔ وَلَلَبَسْنَا، اور ان پر وہی اشتباہ ڈالتے، علیہم ما یلبسون، جو اشتباہ وہ اب کر رہے ہیں، یعنی جیسے وہ اب کہہ رہے ہیں نا کہ یہ تو مرد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہم جیسا ہے، جیسے وہ اب کہہ رہے ہیں، اگر فرشتہ بھی بھیج دیا جاتا تو اس کو اللہ فرماتا ہے میں نے تو بشر کی شکل میں بھیجنا تھا۔ اب بشروں کو فیض دینے کے لیے بشر کی ضرورت تھی، فرشتہ کبھی بھی اللہ نے فرشتے کو زمین پر کیوں نہیں بھیجا؟ جبریل امین رسول تو ہیں، جبریل امین بھی رسول ہیں، لیکن عرش پہ رہنے والے فرشتوں کے رسول ہیں، ہمارے رسول نہیں ہیں وہ، جبریل امین عرش پہ رہنے والے فرشتوں کے۔ اللہ نے اپنی تمام مخلوقات میں ایک مساوات اور عدل کو قائم کیا ہے، وہ عدل یہ ہے کہ الجنس و یمیل و الی الجنس، جنس جنس سے فیض یاب ہوتی ہے، ہر جنس جنس سے فیض یاب ہوتی ہے، ہر جنس اپنی جنس کی طرف میلان کرتی ہے۔ تو ان کا یہ بےہودہ اعتراض بھی اللہ کریم نے ان کو جواب دے دیا، فرمایا تم کہتے ہو کہ مرد آ جاتا، فرشتہ آ جاتا رسول بن کے، اگر ہم فرشتے کو بھیجتے اس کو بھی ہم نے مردانہ شکل و صورت میں ہی بھیجنا تھا، کیونکہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ رب تعالیٰ جل جلالہ جس قوم کی طرف بھی بھیجتا ہے، اگر وہ قوم فرشتوں کی ہو تو اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے، اگر انسانوں کی ہو تو رب تعالیٰ انسان بنا کر بھیجتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم کسی فرشتے کو بھیجتے، ظاہر سی بات ہے اس کو صورتاً مرد بنا کر ہی بھیجتے، تو جب تم نے اس کو دیکھنا تھا تم نے اس کے بارے میں بھی یہی بات کرنی سی، لو
یہ تو ہم جیسا ہی ہے، کیونکہ وہ ہونا تو تم جیسا ہی تھا شکل و صورت میں۔ تو اس آیت سے ایک یہ پتہ چلا کہ دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بشر ہیں، سید البشر ہیں، تمام بشریت کے سردار، لیکن نبی پاک علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر ابو بکر نے نہیں کہا، عمر فاروق نے نہیں کہا، سیدنا عثمان مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے نہیں کہا۔ اپنے جیسا بشر ان کو کہا ہے تو ابو جہل نے کہا، ابو لہب نے کہا، عتبہ و شیبہ نے کہا۔ اس زمانے میں بھی کفار و مشرکین، بلکہ آپ سورۃ یاسین پڑھتے رہتے ہیں، سورۃ یاسین میں بھی اللہ کریم نے کفار و مشرکین کا وہ قول نقل کیا، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، وہ یہی کہتے ہیں کہ ما انتم الا بشر مثلنا، کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، تم تو ہم جیسے بشر ہو۔ یعنی کافروں نے ہر دور میں رسول کریم علیہ السلام یا اللہ کے جتنے بھی رسول آئے ان کو یہی کہا، مردانہ شکل و صورت میں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ تواڈے کول کی ہے، تسی تے ساڈے ورگے ہو، تواڈے وچ کوئی خوبی نہیں، تسی ساڈے ورگے ہو۔ ہر دور کے اندر کفار نے، انبیاء و مرسلین کے منکرین نے نبیوں کو اپنے جیسا کہا، تو رب تعالیٰ جل جلالہ نے اسی بات کا جواب دیا، فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اگر ہم کسی فرشتے کو بھی رسول بنا کر بھیجتے تو اس کو مردانہ شکل کے اندر ہی ہم نے بھیجنا تھا، کہ لوگوں کو، بشروں کو ہدایت جو دینی تھی۔ فرمایا اگر جب تم نے فرشتے کو مردانہ شکل و صورت میں دیکھنا تھا، تم نے پھر وہی کہنا تھا کہ یہ تو ہم جیسا ہی ہے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے کہ یہ جو تم مذاق کرتے ہو نا، ٹھٹھا کرتے ہو انبیاء و مرسلین سے، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، اور تحقیق استہزیٰ مذاق اڑایا گیا، برسول، رسولوں کا، من قبلک، اے محبوب آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، فحاقہ، گھیر لیا، بالذین، ان لوگوں کو، سخروا، جنہوں نے مذاق کیا، منہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور ان مذاق اڑانے والوں کو اسی عذاب نے پھر گھیر لیا، فحاقہ، پھر گھیر لیا ان مذاق کرنے والوں کو، کس نے؟ جس بات کا وہ مذاق کرتے تھے۔ اب وہ مذاق رسولوں سے جب کرتے تھے، مذاق تھا کیا ان کا؟ پہلے معجزہ طلب کرتے، جب معجزہ دکھا دیتے پھر وہ مکر جاتے۔ اس سے بےہودہ مذاق کوئی نہیں ہے کہ کوئی آدمی آپ سے کوئی دلیل طلب کرے، جب آپ اس کو دلیل دیں پھر وہ مکر جائے، اور ایک بار نہ ہو ایسا، بار بار ایسا ہی کیا جائے کہ کوئی شخص آپ پر اعتماد کو بحال کرنے کے لیے آپ سے دلیل مانگتا ہے کہ یہ آپ نے بات کی، اس کی دلیل دیں، آپ اس کو دلیل دیتے ہیں، وہ مکر گیا، وہ پھر دلیل مانگتا ہے، آپ پھر دلیل دیتے، وہ پھر مکر گیا، وہ پھر دلیل مانگتا ہے، آپ پھر دلیل دیتے، وہ پھر مکر گیا۔ آپ کیا کہیں گے؟ یار تو چنگا بندہ مذاق کر رہے ہیں، تو بار بار تو مذاق سمجھا ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ انسانی فطرت، کیونکہ رب نے ہمیں بنایا، اللہ کو تو انسانی فطرت کا پتہ ہے، تو رب تعالیٰ جل جلالہ نے ان کے اس گنون جرم کو بھی مذاق کہا قرآن پاک میں، کہ بار بار وہ نبیوں سے دلائل طلب کرتے، اور پھر انبیاء و مرسلین ان کو وہ دلائل پیش بھی کرتے، لیکن جب نبی ان کو دلائل پیش کرتے تو وہ جناب پھر مکر جاتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے کفار و مشرکین نے یہ مطالبہ کیا کہ جی فرشتہ بھیجیں، فرشتہ آنا چاہیے، تو اللہ کریم نے فرشتہ نہیں بھیجا۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا ہمارے لیے ایک سبق ہے، ہم سمجھیں اس کو۔ کیا اللہ فرشتہ بھیجنے پر قادر نہیں تھا؟ انہوں نے کہا جی آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، رسول کریم علیہ السلام نے کر کے دکھائے۔ ابو جہل نے اپنی مٹھی میں کنکر پکڑے، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں میری مٹھی کے اندر کیا ہے؟ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں بتاتا کہ یہ کیا ہے، تیری مٹھی کے اندر جو ہے وہ بول کے بتائے گی کہ میں کون ہوں۔ پھر اس کی مٹھی میں شہادت کا کلمہ جو ہے وہ شہادت دی ان کنکریوں نے۔ یہودی آیا کہتا ہے جی وہ درخت چل کے آئے، آپ پر سلام پڑھے، پھر میں کلمہ پڑھوں گا۔ یہ سارے معجزے تو اللہ نے عطا کر دیے، فرشتے والا معجزہ کیوں نہیں عطا کیا؟
کافر جو نبی پاک علیہ السلام سے کہہ رہے تھے کہ فرشتہ آئے قرآن کے ساتھ، قرآن آتا ہے تو ساتھ فرشتہ بھی آئے، قرآن آتا ہے تو ساتھ 4 فرشتے بھی آئیں، اللہ کریم نے یہ پورا کیوں نہیں کیا؟ رب ذوالجلال اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت دکھانا چاہ رہا تھا۔ فرمایا جس کو میرے محبوب پہ اعتبار نہیں ہے نا، جس کو میرے محبوب پہ اعتبار نہیں ہے، بس اس کا ایمان مجھے قبول نہیں ہے۔ پھر فرشتے دکھا کے میں اس کا ایمان قبول نہیں کروں گا، بس جس نے ماننا ہے وہ محمد کی زبان کو سچا مان لے تو قبول ہے، اگر وہ آئیں بائیں شائیں کرے گا نا پھر نہیں مجھے قبول۔ سب سے جو لطیف ترین نقطہ مجھے نظر آیا وہ یہی ہے کہ اللہ نے ان کے مطالبے کے باوجود باقی سارے معجزے اپنے محبوب کو عطا کر دیے، لیکن ان کے اس مطالبے پر رب ذوالجلال نے فرشتے کو نہیں بھیجا۔ مقصد مجھے جو سمجھ آیا وہ یہی ہے کہ اللہ کریم نے بتانا یہ چاہا ہے کہ جسے میرے محبوب کی زبان پر اعتبار ہے مجھے اسی کا ایمان قبول ہے۔ بس تم فرشتے دیکھ کے تم ایمان قبول کرو گے، فرشتہ آیا جی تو پھر یہ سچی کتاب ہے۔ فرمایا سب سے سچی جو زبان ہے میں نے اگر کائنات میں کسی کو عطا کی ہے، اپنے بعد میں نے اپنے محبوب محمد کو عطا کی ہے، اس لیے رب ذوالجلال نے فرشتہ نہیں بھیجا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جنہوں نے تان و تشنیع کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر آپ دیکھیے کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی حنین میں، کبھی کہیں اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا ذلیل کیا ان کو کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت یوں رکھی کہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو جو مکے کے سردار ایذا دیتے تھے نا، ان کے اندر ان لوگوں میں سے ایک اسد بن عبد العزیٰ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پہنچی کہ یہ مذاق اڑاتے ہیں، آپ نے اس کے خلاف دعا کی، آپ نے اس کے خلاف دعا کی۔ بد والا لفظ نبی کے لیے نہیں استعمال کرنا، ٹھیک ہے؟ بد دعا والا لفظ حضور کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ جیسے اللہ ہمیں عذاب دیتا ہے نا ہمارے کرتوتوں پہ، ہمارے لیے عذاب ہے، تو کیا ہم اللہ کریم جل جلالہ کو یہ کہہ سکتے ہیں یا اللہ تو عذاب دینے والا ہے، تو عذاب دینے والا ہے، تو عذاب دینے والا ہے؟ نہیں، اللہ کریم جب عذاب دیتا ہے نا وہ بھی کسی کی سرکشی پہ ہی دیتا ہے۔ جب ہم بالکل سرکش ہو جاتے ہیں وہ عذاب بھی ہمارے لیے رحمت ہی ہے کہ ہمیں ہمارے کرتوتوں کا وہ ثمر مل رہا ہے، وہ عذاب بھی ہمارے لیے اللہ کی طرف سے وہ کوئی عذاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں ہمارے کرتوتوں کا ثمر دے رہا ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کے لیے دعا کی ہے نا، اب دعا 2 طرح کی تھی، یا تو ان کو ہدایت آ جاتی، اگر ہدایت نہیں تھی تو پھر وہ ہلاک اور برباد ہو جاتے۔ تو حقیقی علم اللہ کے پاس ہے، اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو یہ علم عطا کیا۔ رسول کریم علیہ السلام نے، آپ دیکھیں گے کافر کہتے ہیں غزوہ بدر میں ابو جہل نے یہ تقاضا کیا، اس نے کہا محمد اگر تو سچا ہے، قرآن سچا ہے، پھر یوں کر اپنے رب سے مانگ دعا، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، کہ وہ ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے تیرا رب۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا محبوب اس کو نہیں پتہ، اس کو نہیں پتہ، جب تک آپ ان میں موجود ہیں نا، وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں ان پر عذاب نہیں بھیجنے والا۔ یہ تو بیوقوف ہے، یہ تو چوڑ ہے، ان تو پتہ ہی کوئی نہیں تیری شان کی ہے، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو کہا کہ محبوب اس کو تو پتہ ہی کوئی نہیں، یہ عذاب مانگ رہا ہے، آسمان سے پتھر مانگ رہا ہے، جتنی دیر آپ ان کے اندر موجود ہیں نا میں آسمان سے عذاب نہیں بھیجوں گا۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے دعا کیا کی؟ آپ کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے، ہم چونکہ مسلمان ہیں، کہ ہمارے نبی کا کوئی قول، ہمارے نبی کا کوئی عمل اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہے۔ حضور وہی کہتے ہیں جو اللہ کہتا ہے، جو اللہ کی طرف سے آرڈر آتا ہے۔ تو نبی پاک نے دعا کی ان کے خلاف، اے اللہ اس کو اندھا کر دے اور اس کے بچوں کو گم کر دے۔ اور بنو زہرہ سے اسود بن عبد یغوث تھا، بنو مخزوم سے ولید بن مغیرہ تھا، اور بنو سہم سے عاص بن وائل تھا، اور بنو خزاعہ سے حارث بن طلاتلہ تھا۔ جب ان کی سرکشی بہت بڑھ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دن نبی پاک علیہ السلام طواف کر رہے تھے
تو یہ لوگ بھی وہیں پہ تھے۔ جبریل امین آ گئے، جبریل امین نے کسی کے ساتھ اپنا پر مس کیا، اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا، کسی کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، اس کا پرانا زخم ہرا ہو گیا، کسی کے سر پہ نوک ماری، اس کے سر سے پیپ بہنا شروع ہو گئی۔ گویا جبریل امین نے نبی پاک علیہ السلام کی دعا کا اثر یہ ہوا، جبریل امین آئے اور کسی کو اندھا کر دیا، کسی کو کسی بیماری کے اندر مبتلا کر دیا، پھر وہ سارے ایسے گل سڑ کے مر گئے۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے دعا کی ان کے لیے۔ اور رب ذوالجلال جب وہ کافر نبی پاک علیہ السلام سے معجزے طلب کر رہے تھے نا، فرشتہ آئے قرآن کے ساتھ، پھر ہم مانیں گے قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ فرشتہ مرد کی شکل میں آئے، اللہ فرماتا ہے میں نے تو بھیج دینا، تم نے پھر بھی انکار کر دینا تو تم سارے برباد ہو جاؤ گے۔ تو اللہ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام سے کہا کہ قل سیروا فی الارض، محبوب ان سے کہیے کہ زمین کی سیر تو کرو، زمین کی سیر تو کرو، ثم انظروا، پھر تم دیکھو گے کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا انجام کیا ہم نے مکذبین کا، جھوٹ بولنے والوں کا۔ ایک دفعہ ذرا زمین کی سیر تو کر کے دیکھو۔ تو گویا یہاں پہ ایک اور نقطہ بھی ہے ہمارے لیے کہ جب ہم زمین کی سیر کرتے ہیں نا، خوبصورت علاقوں کی طرف جاتے ہیں، وہاں بھی اللہ کی قدرتوں کا ہم نظارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ زمین کی سیر فقط اسی لیے نہیں کرنی چاہیے کہ ہم انجوائے کریں، زمین کی سیر اس لیے کرنی چاہیے کہ رب تعالیٰ جل جلالہ کی نعمتوں کا ظہور کہاں کہاں کیسے ہوا۔ اور جو جیسے یہ ہڑپا والی سائڈ پہ ہم جائیں تو وہاں اللہ کا عذاب نظر آتا ہے، ان لوگوں کی سرکشی، ان لوگوں کی نافرمانی نظر آتی ہے کہ وہ کیسے لوگ ہوں گے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نبی پاک علیہ السلام سے کہتا ہے حبیب یہ جھوٹے لوگ ہیں، ان سے کہیے قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ان سے کہیے کہ زمین کی سیر کرو، پھر دیکھو ہم نے کیا انجام کیا ہے جھوٹ بولنے والوں کا۔ قل، اے محبوب ان سے سوال تو کیجئے، ان سے پوچھئے تو صحیح، لمن ما فی السماوات وما والارض، لمن کون ہے جو، ما فی السماوات والارض جس کے لیے زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے یہ کس کا ہے، وہ کون ہے، ان سے سوال تو کیجئے۔ اب آپ لطف لیں گے یہاں پہ محبوب اور محب کی بات کا۔ اگلا جو جملہ ہے، پچھلے جملے میں اللہ کہتا ہے قل، محبوب ان سے کہیے، ان سے پوچھئے، کافروں سے پوچھئے، لمن بتاؤ بھائی کون ہے، ما فی السماوات والارض جو کچھ زمین و آسمان میں ہے یہ کس کی ملکیت ہے، یہ کافروں سے پوچھئے۔ اگلا جملہ ہے قل للہ، آپ کہیے اللہ ہی کا ہے سارا کچھ، یعنی سوال خود سکھایا، جواب بھی خود ہی سکھا دیا، اور جواب بھی محبوب کی زبان سے۔ ظاہر سی بات ہے جب رسول کریم علیہ السلام آپ نے کافروں سے پوچھنا تھا کہ ہاں بھئی بتاؤ یہ زمین و آسمان کس کے ہیں، اگر کوئی اور جواب دے دیتے پھر وہ نہ مانتے، پھر اللہ نے خود ہی محبوب سے کہا قل للہ، محبوب آپ خود ہی کہہ دیجئے کہ سارا کچھ اللہ کا ہی ہے۔ یعنی اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو یہ سوال کرنے کے لیے خود کہا کہ آپ سوال کیجئے، لیکن اگر کسی نے الٹ جواب دے دیا نا اس کا ستیہ ناش ہو جانا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی غلط جواب دے اور سب کے لیے عذاب کا باعث بنے، محبوب اس سے پہلے آپ خود ہی کہہ دیجئے قل للہ، سارا کچھ اللہ ہی کا ہے۔ یعنی ایسا اللہ کریم نے ہم پہ یہ کرم کیا ہے۔ ہاں جی، تو اگلی بات آپ سنیں گے تو یقین کریں کہ میں آج بڑا رویا اس آیت پہ آ کر، کیا اللہ نے اپنے لیے لکھا ہے، کیا اللہ نے اپنے لیے لکھا ہے، ہم جیسے کروڑوں اربوں کھربوں گناہ گار ہوں۔ ہاں جی، کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے لیے صرف رحمت ہی لکھی ہے، اپنی ذات کے لیے فقط رحمت لکھی ہے، فقط رحمت۔ اتنے ہم گناہ گار، اتنے ہم نافرمان، ہاں جی، کوئی ہمارا عمل نہیں ہے جو اللہ کو دکھانے والا ہو، اللہ کے سامنے لے کر جائیں۔ اور اپنے لیے لکھا کیا ہے، عذاب نہیں لکھا۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنے لیے یہ لکھا ہے کہ میں عذاب دینے والا ہوں۔ ہاں جی، کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ واہ سبحان اللہ،
اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کہا کہ سبقت رحمتی علی غضبی، نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب سے کہا کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ غضب بھی ہے میرے پاس، میں غصہ بھی ہوتا ہوں، لیکن میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، سبحان اللہ، میں نے اپنے لیے بس رحمت ہی لکھی ہے، میرے پاس رحمت ہے۔ ہاں جی، میرے نبی پاک علیہ السلام آپ بیٹھے تھے نا، تو غزوہ بدر کے جب قیدی آئے، ان میں خواتین بھی تھیں، تو ایک عورت بھاگی، کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے، صحابہ نظارہ دیکھ رہے ہیں ان قیدیوں کا، وہ کبھی ادھر بھاگ رہی کبھی ادھر بھاگ رہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، فرمایا یہ عورت کیوں بھاگ رہی ہے ادھر ادھر؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ اپنا بچہ ڈھونڈ رہی ہے۔ پھر اس کو اپنا بچہ مل گیا، وہ بچہ بھی قیدی تھا، وہ مل گیا۔ جب بچہ ملا نا، اس نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا، زاروں کے تار رونا شروع ہو گئی کہ میرا بچہ مل گیا مجھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کی طرف توجہ کی، فرمایا تم نے دیکھی ہے نا اس ماں کی محبت، کیسے اپنے بچے کو وہ تلاش کر رہی تھی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ دیکھا ہے؟ فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے اپنے ایک بندے سے، اس سے بھی زیادہ اللہ محبت کرتا ہے اپنے ایک بندے سے۔ ہائے ہائے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو کیوں بھول گیا، تیرا رب تو بڑا ہی کریم ہے۔ اس کریم رب کو بھولنا نہیں چاہیے، یاد رکھا کریں ہر وقت ہر لمحہ۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اپنے اوپر لازم کیا کیا ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، کتبہ کہتے ہیں لکھ لینے کو، فرض کر لینے کو، فرض کیا ہے علی نفسہ ہی، اللہ نے اپنے آپ پر فرض کر لیا ہے الرحمہ، کہ میں بس رحم کرنے والا ہوں۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کبھی اللہ کو یاد کرنا ہے نا، امام جعفر الصادق امام اہل بیت، آپ دعا پتہ کیسے مانگتے تھے؟ آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو کہتے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اتنی دیر تک یا اللہ کہتے رہتے جتنی دیر سانس نہ ٹوٹتی، پھر کہتے یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، اتنی دیر کہتے رہتے جتنی دیر سانس نہ ٹوٹتی، پھر کہتے یا رحیم یا رحیم یا رحیم، اتنی دیر تک کہتے رہتے جتنی دیر تک سانس نہ ٹوٹتی۔ تو اللہ کریم جل جلالہ کو جو شخص رحمان اور رحیم کی صفت کے ساتھ یاد کرتا رہے، اپنے اعمال کو بھی سامنے رکھے کہ مالک میں کسے کھاتے جوگا نہیں۔ وہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے فرماتے ہیں کہ جے ویکھا میں عملاں ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں تیری رحمت ولے بلے بلے بلے، اس کی رحمت پہ ہی ہے نا سارا کچھ۔ تو امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ وعلیہ السلام آپ فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو، وہ ان لفظوں کی یوں تسبیح کیا کرے کہ جب تک سانس نہ ٹوٹے تب تک کہتا رہے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے۔ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، تو اس نے مرتے وقت وصیت کی، اس نے کہا کہ ایسا کریں میں جب مر جاؤں نا تو میرے جسم کو آگ لگا دینا اور میری راکھ کو دریاؤں میں سمندروں میں بہا دینا۔ انہوں نے کہا اس کا کیا ہوگا؟ اس نے کہا میں حساب کتاب سے بچ جاؤں گا۔ انہوں نے کہا پھر بھی نہیں بچے گا، وہ اللہ ہے، وہ تمہیں اکٹھا کر لے گا۔ اس نے کہا کوئی نہیں، اگر اس نے مجھے اکٹھا کر بھی لیا نا تو میرا اس کے سامنے جانے کو دل نہیں کر رہا، میں نے عمل ہی ایسے کیے ہیں، میں اس کے سامنے نہیں جا سکتا، میرے اعمال ایسے ہیں، میں اس سے ڈرتا بہت ہوں، تو شاید وہ اس طرح مجھے معاف کر دے کہ تم مجھے جلا دو، میری خاک جو ہے اس کو اڑا دو۔ تو وہ جب شخص فوت ہوا تو اللہ کریم جل جلالہ نے پھر اس کو اپنے فضل محض کے ذریعے بخش دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جتنا اپنے بندے پہ کریم ہے نا، بندہ اتنا ہی سرکش ہے، ہم بڑے دور ہیں اللہ سے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، زندگی بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی ہے، موت کو روز یاد کیا کریں، اللہ کو تو بھولا ہی نہ کریں۔ میں سوچتا رہتا ہوں کیسے وہ لوگ تھے کہ مطلب جنہوں نے یہ کہا کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ کتنی بڑی بات ہے یہ کہ جو دم یار کے ذکر سے غافل گیا نا، اس دم اللہ کے بندے اپنے آپ کو ویسے ہی کافر سمجھتے تھے،
کہ ایک سانس جو ہے وہ بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں جانی چاہیے. ہر لمحہ ہر گھڑی اپنے آپ کو جو دم غافل سو دم کافر، یعنی جو دم ذکر سے غافل ہوگا وہ اس دم میں اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھ. ان کا تقویٰ تھا، یہ ان کا تقویٰ تھا، اللہ سے محبت کا ایک عالم تھا ان کا. تو اللہ کریم فرماتا ہے محبوب ان سے پوچھئے تو صحیح زمین و آسمان کس کی ملکیت میں ہیں، اور خود ہی بتا دیجئے للہ، اللہ ہی کے ہیں. کتب علی نفسہ الرحمہ، اور اللہ نے اپنے اوپر صرف رحمت کو فرض کیا ہے. یہ پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بیچ میں یہ کیوں جملہ آ گیا؟ محبوب ان سے پوچھئے زمین و آسمان کس کا ہے، خود ہی بتا دیجئے اللہ کا. آگے اللہ نے کہا کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحم کو لازم کیا ہے. یہ اس لیے کہا کہ محبوب پہلے ان کو یاد کروا دیں کہ تم جس کے آسمان کے نیچے رہ رہے ہو نا وہ اللہ کا ہے، جس زمین کے اوپر رہ رہے ہو وہ اللہ کی ہے. وہ چاہے تو آنے واحد میں تمہیں ملیا میٹ کر دے، تمہیں تباہ و برباد کر دے، تمہارے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لے، تمہارے اوپر آسمان سے کچھ نہ کچھ وہ پھینک دے. یہ سارا کچھ تو اس کا ہے. تم دیکھو کتنے سرکش ہو، اس کی زمین پہ رہتے ہوئے، اس کے آسمان کے نیچے رہتے ہوئے تم اس کا انکار کر رہے ہو. کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو ہی فرض کیا ہے. وہ رحمت والا خدا ہے، وہ رحم والا خدا ہے. اگر وہ غضب والا ہوتا نا تو تمہیں کبھی بھی اپنی زمین پر رہ کے شرک نہ کرنے دیتا کہ تم اس کی زمین پہ رہو اور اسی کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، اس کی زمین پہ رہو اسی کا انکار کرو. یہ تو آپ سب بھی جانتے ہیں نا. چودھری شاہد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، چودھریاں دے ڈیریاں تے اکثر یہی ہوتا ہے، جڑا بندہ گل نہ منے چلو اٹھ اج تو بعد تو نہیں میرے ڈیرے ہونا. جو بندہ قدر نہ کرے کسی محترم کے معزز کے فیصلے کی، کسی بڑے کے فیصلے کی، پھر یہی ہوتا ہے چل بھائی خبردار آج تو بعد تو ساڈے ڈیرے نہیں وڑنا، تو گل نہیں مننی. تو مطلب آیت کا سیاق و سباق، آیت کا اسلوب یہی ہے کہ اگر اللہ غضب والا ہوتا نا تو رب کہتا کہ تانوں میری زمین تے رہن دا حق ہی نہیں، جڑے تسی مشرک ہو نا، میری زمین تے رہ کے تسی شرک کردے پئے ہو، تانوں زمین تے رہن دا حق ہی نہیں، تہاڈا حق غصب کر لیا جاندا. فرمایا اللہ کا یہ رب تعالیٰ جل جلالہ کا کرم دیکھو کتنا بڑا ہے، تم اس کی زمین پہ رہ کے اسی کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر فقط رحمت کو فرض کیا ہے. اگر رحمت نہ ہوتی تو تمہاری یہ جرت کبھی نہ پڑتی کہ تم اس کی زمین پہ اسی کا سارا کچھ کھا کے تو جناب اسی کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ تمہیں جمع کرے گا قیامت والے دن. لا ریب فی، اس دن جس دن کے اندر شک کوئی نہیں، تمہیں وہ ضرور جمع کرے گا. الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا. فہم لا یؤمنون، دراصل وہ ایمان والے نہیں تھے. انہوں نے اپنے آپ کو نقصان کیا پہنچایا کہ نبیوں کے معجزے سامنے دیکھے پھر بھی انکار کر دیا، قرآن کو سامنے سنا پھر بھی انکار کر دیا، اور طرح طرح کے ہیلے بہانے لگا کے وہ ایمان سے دور رہے. اللہ فرماتا ہے وہ لوگ قیامت والے دن بڑے نقصان والے ہوں گے جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات اور دن میں جو بھی سکونت پذیر ہے، وَلَهُ اسی کے لیے ہے، یعنی اللہ ہی کے لیے ہے. ما سکانہ، جو سکونت پذیر ہے، جو سکون کرتا ہے، جو ٹھہرتا ہے، فی اللیل والنہار، رات میں اور دن میں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ خوب جاننے والا ہے، خوب سننے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کو، یہ ایسے ہے جیسے کوئی استاد اپنے شاگرد کو بتا رہا ہے کہ اب ان سے یہ سوال کرو، اب ان سے یہ سوال کرو. اور اللہ نبی پاک علیہ السلام، اللہ ویسے تو ساری کائنات کو علم عطا فرمانے والا ہے، لیکن اللہ نے جس کا استاد ہونے کا واضح اعلان کیا وہ اللہ کا شاگرد محمد الرسول اللہ ہے. الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے محبوب کو قرآن کا علم عطا فرما دیا. یعنی اللہ استاد ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے شاگرد خاص ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ فرماتا ہے قل، محبوب آپ کہیے، غیر اللہ اتخذ ولیا، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی بنا لوں؟ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا کارساز بنا لوں؟
فاطر السماوات والارض، اللہ تو وہ ہے جس نے آسمان اور زمینیں بنائی ہیں، وہو یطعم، وہ تمہیں کھانے کو دیتا ہے، ولا یطعم، تم تو نہیں اس کو دیتے، وہو یطعم، وہ سب کو کھلاتا ہے، ولا یطعم، اس کو تو کوئی نہیں کھلاتا، وہ تو کھانے سے پاک ہے۔ بات آ گئی نا؟ وہ کھاتے کس کا ہے؟ اللہ کا۔ پیتے کس کا ہیں؟ اللہ کا۔ رہتے کس کی زمین پہ ہیں؟ اللہ کی۔ آسمان اوپر کس کا ہے؟ اللہ کا۔ سانسیں جو ادھار چل رہی ہیں اللہ کی۔ پھر یار اللہ ہی سے بغاوت یہ بنتی تو نہیں ہے نا؟ ہاں جی، ہائے ہائے، قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، محبوب آپ کہیے کہ بے شک امر تو مجھے حکم دیا گیا ہے ان اکون اول من اسلم، کہ محبوب تم سب سے پہلے ایمان لانے والے بن جاؤ۔ مجھے حکم دیا گیا تم سب سے پہلے ایمان لانے والے بن جاؤ، ولا تکونن من المشرکین، اور کبھی ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ یعنی رسول کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب آپ شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شرک کرنے والوں کے طرف داروں میں سے کبھی نہ ہونا، ان کی سفارش کرنے والوں میں سے کبھی نہ ہونا، ورنہ جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے وہ تو شرک سے پاک ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو شرک کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ اب دیکھیے یہاں پہ جو بات ہمیں بتائی گئی وہ شارٹ میں سمجھ لیں، آیت نمبر 14 کے اندر کہ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیا میں تمہارے سوا، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا لوں؟ جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنایا، حضرت مریم آج بھی ان کے مجسمے کی وہ پوجا کرتے ہیں، اور دیگر مذاہب باطلہ جو ہیں وہ اللہ کے علاوہ انہوں نے جو بندے بنائے ہیں، اور قیامت والے دن یہ سارے ان مشرکین کے صف میں کھڑے ہوں گے۔ تو یاد رکھیے گا یہاں تو چل جائے گی جیسے بھی چلے گی، ہم بہت جہالت کے دور میں سے گزر رہے ہیں، علم اور ٹیکنالوجی کے دور میں بڑی جہالت والی زندگی ہم گزار رہے ہیں کہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ اللہ کا بندہ ہونے میں کتنی بڑی ہمارے لیے کرم نوازی ہے۔ اللہ کا بندہ بننے میں، بندوں کا بندہ نہیں بننا چاہیے، اللہ کا بندہ بنے۔ جب آپ اللہ کا بندہ بنیں گے نا تو اللہ کی قسم آپ کو وہ سکون آئے گا کہ دنیا جہان کے بندوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ آپ کو کبھی کسی سے کوئی ڈر نہیں لگے گا، آپ کو کبھی کسی سے کوئی طمع، کوئی لالچ، کوئی حرص، کوئی ہوس نہیں رہے گی۔ آپ فقط پھر اللہ کے ساتھ آپ کا کنیکشن جڑ جائے گا، اور وہ کنیکشن جوڑنے والے جو اولیاء کاملین تھے وہ اب دنیا میں بہت کم ہیں، چیدہ چیدہ کوئی 1 2 3 4 5 بس، ورنہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اپنے ساتھ ہی کنیکشن جوڑتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو سلسلہ نقشبندیہ میں جو تصور شیخ، یہ تمام سلاسل کے اندر سلسلوں میں سلسلہ قادریہ ہو، نقشبندیہ ہو، یہ سلسلے آپ سمجھیں اسکول آف تھاٹس ہیں، روحانیت کے اسکول۔ یہ کوئی باقاعدہ طور پہ مذہب کی شاخیں ہیں، یہ کوئی علیحدہ مذہب نہیں ہیں، یہ اسکول آف تھاٹس ہیں، ایک مختلف سوچ، ایسی سوچ جس سوچ کو لے کے وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کو ماریں اور اللہ تک پہنچیں۔ تو ان کے اندر ایک تصور شیخ ہے، اپنے شیخ کا تصور، لیکن سلسلہ نقشبندیہ کے اندر جو تصور ہے وہ کیا کروایا جاتا ہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہی تصور ہے بس۔ یا تو سانس کے ساتھ اللہ اللہ کرنا ہے یا دل کے ساتھ اللہ اللہ کرنا ہے، ورنہ کوئی ایسے سلسلے بھی موجود ہیں جو پیر اپنے مریدوں کو اپنی تصویر دیتے ہیں کہ صبح و شام اس تصویر کو سامنے رکھ کے آپ نے بیٹھنا ہے، تو اس تصویر کی طرف دیکھنا ہے آپ نے، تاکہ مرشد کا تصور جو ہے وہ پکا ہو جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہالت کی انتہا ہے کہ ہم کسی کو ایسا سبق سکھائیں۔ اصل سبق یہی ہے جو بزرگان دین نے دیا، وہ یہ ہے کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب چونکہ آپ کی نبی پاک علیہ السلام کی تصویر کوئی نہیں، اور رسول کریم علیہ السلام کو اب کوئی بندہ اپنے ہاتھ سے نبی پاک علیہ السلام کا اسکیچ بھی نہیں بنا سکتا، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کبھی مراقبے کی شکل میں بیٹھو تو رسول کریم علیہ السلام کو آپ نے یاد کرنا ہو تو سبز گنبد کا تصور کر لیا کرو،
کہ سبز گنبد کے اندر وہ جلوہ فرما ہیں۔ تو ہمیں اللہ سے جڑنے کی بڑی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ میں اولیاء اللہ کا کبھی زندگی میں منکر نہیں ہوا، اور نہ میں آپ کو کبھی کہوں گا کہ آپ اولیاء اللہ یعنی اللہ کے سچے دوست جو ہیں ان سے کبھی دور ہوں، لیکن یاد رکھیے گا جو بھی پیر کہلانے والا آپ کو اپنی طرف رغبت تو دے، اپنے آستانے کی محبت تو آپ کے دل میں ڈالے، لیکن آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہ ڈالے، تو وہ میں نہیں سمجھ سکتا۔ جیسے میں ایک جنید نامی کوئی اینکر ہے، وہ ایک پروگرام کرتا ہے، پروگرام کا نام کا نہیں مجھے پتہ، مرزا جیلمی کے وہ خلاف کیوں ہوا؟ اس نے ابھی یہ 2-3 دن پہلے ایک مرزا جیلمی کی ڈمی بنا کے اس نے پروگرام کیا ہے، جنید نام ہے، اگر کسی کو اس کا پورے نام کا پتہ ہو تو بتا دے۔ اچھا، وہ پروگرام کرتا ہے، اینکر ہے وہ مرزا جیلمی کے خلاف کیوں ہوا؟ ہم بھی مرزا جیلمی کے خلاف ہیں۔ ہمارے خلاف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مرزا جیلمی اللہ کا بھی گستاخ ہے، رسول اللہ کا بھی گستاخ ہے، اللہ کے نبیوں کا، اللہ کے ولیوں کا گستاخ ہے۔ ہم تو اس لیے مرزا جیلمی کے خلاف ہوئے، لیکن وہ جنید نامی صحافی کو میں نے دیکھا وہ مرزا جیلمی کے اس لیے خلاف ہوا کہ مرزا جیلمی عمران خان کے خلاف ہے۔ اب آپ اس بات کو تول لیں، ذرا وزن کریں اس بات کا، ہماری مخالفت میں اور اس جنید نامی اینکر کی مخالفت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہمیں مرزا جیلمی سے نفرت اس لیے ہوئی کہ مرزا جیلمی اللہ کے نبیوں کا، ولیوں کا گستاخ ہے، اور اس جنید نامی شخص کو اس لیے نفرت ہے کہ مرزا جیلمی عمران خان کا گستاخ بے ادب ہے۔ تو ہمیں اپنی ترجیحات کو بدلنا ہے۔ شخصیت پرستی شرک ہے، چاہے کوئی کسی پیر کی پرستش کرے، چاہے کوئی کسی سیاسی وڈیرے کی پرستش کرے، شخصیت پرستی شرک ہے۔ اتنا آگے نہیں جانا چاہیے ہمیں کہ ہم اپنی محبت کے زاویے جو ہیں ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آگے تک لے جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، تم اگر کسی سے محبت کرو تو اللہ کی رضا کے لیے کرو، اگر کسی سے نفرت کرو تو بھی اللہ کی رضا کے لیے کرو، اگر کسی کو کچھ دو اللہ کی رضا کے لیے، اگر کسی سے اپنا ہاتھ پیچھے کرو تو بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ فرمایا سچا مومن وہی ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وہی پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اللہ کریم اپنی ذات سے ڈرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے فضل و کرم کے صدقے میری آپ سب احباب کی بخشش اور کامل مغفرت فرمائے۔ اللہ ہمارے جو مسلمان بہن بھائی دنیا سے چلے گئے ان سب کی بھی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ آخری پیغام سن لیں، شب برات آنے والی ہے، یہ بڑی معزز رات ہے، تو اس